إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد، میرے بھائیوں، پچھلے جمعہ میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث ذکر کی گئی تھی جو صحیح مسلم کی ہے اور جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری عظمت، میری بڑائی بیان کی۔ یا ایک روایت کے مطابق فوض الی عبدی، بندے نے میرا اپنا سارا معاملہ میرے حوالے کر دیا، کیونکہ مجھے مالک بنا دیا تو سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس میں آدھا میرے بندے کا ہے اور آدھا میرا ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دیا۔ اور بقیہ آیات جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اسے دیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کے معاملے میں سنت یہ ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کی تلاوت میں سنت یہ ہے کہ ہر آیت پہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایک ہی سانس میں پورے سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، آخر تک پورا ختم کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا کمال کر دیا ہے، حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاوت کے معاملے میں یہ تھی کہ کھینچ کے کانا یمد مدن، کھینچ کے تلاوت کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا کھینچتے تھے آپ، رحمان پہ کھینچا، رحیم پہ کھینچا، تو اس طرح سے آپ کی تلاوت کھینچ کے ہوتی تھی، مد اس میں ہوا کرتا تھا، اس طرح نہیں کہ تیزی کے ساتھ پڑھ جائیں۔ اور اس کے بعد ہم جب تلاوت کریں تو اسے سمجھ کے تلاوت کریں۔ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو چپ ہو جائیں اور اس کے بعد اللہ کا جواب سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر الرحمن الرحیم کریں، پھر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں اور یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بہرحال یہ ایک تلاوت کے تعلق سے تنبیہ تھا جس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک سانس میں پڑھ لینا ہی اچھا ہے۔ نہیں، ایک سانس میں نہیں، ٹھہر کے، آرام کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، قرآن کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن پاک کی اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریفیں، ہر طرح کا شکر للہ، اللہ کے واسطے ہے، اللہ ہی اس کا حقدار ہے۔ رب العالمین،
جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو سارے جہانوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، جو سارے جہانوں کی ہر حاجت کو عطا کرتا ہے، نوازنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ چرند و پرند ہوں، چاہے وہ جو بھی جاندار ہوں، چاہے ایمان والے ہوں، چاہے کفر والے ہوں، کوئی بھی ہو، سب کا مالک اور سب کا رب اور سب کا پالنہار اور سب کو عطا کرنے والا اور سب کو نوازنے والا اور سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین اللہ ہے۔ وہی ہر طرح کی تعریف کا حقدار ہے۔ حمد کون سی تعریف کو کہتے ہیں؟ تعریف کرنے کے معاملے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہو، وہ خوبی اس کی اپنی نہیں ہے، باہر سے مل گئی ہے، باہر سے ملی ہوئی خوبی ہے، اس پر تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں۔ اور ایسی خوبی جو آدمی نے خود اپنے اندر اختیار کیا ہو، اس خوبی پر تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی خوبیاں ہیں اللہ کی اپنی اختیار کی ہوئی ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے، اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذاتی خوبیاں ہیں، اور دنیا میں کسی کو کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی بڑائی، کوئی عظمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے۔ اگر کوئی بہادر ہے اللہ نے اسے بہادری دی ہے، اگر کوئی تندرست ہے اللہ نے اسے تندرستی دی ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے اللہ نے اسے خوبصورتی دی ہے، اگر کوئی مالدار ہے اللہ نے اسے مالداری دی ہے، اگر کوئی سخی داتا ہے، لٹانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ صفت عطا کی ہے۔ بہرحال دنیا میں جو بھی خوبیاں، جو بھی کمالات، جو بھی بڑائی ہے، سب پہ اگر تعریف کی جائے تو وہ تعریف لوٹ کے اللہ کے پاس جاتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ الحمد، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کا شکر اس کا مستحق اللہ ہے، للہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں لام استحقاق ہے کہ حمد کا مستحق، تعریف کا مستحق تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے، اور حمد اللہ کو بہت پسند ہے، مدح بھی اللہ کو پسند ہے، حمد بھی اللہ کو پسند ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا احد احب الیہ المدح من اللہ، دنیا میں کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، وَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی تعریف کی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے سوا کون ہے جسے اپنی تعریف کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اور ہمیں اپنی تعریف کا طریقہ سکھاتا ہے، یہ بھی اس کا احسان اور فضل و کرم ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سارے لوگ بات کرنے کے معاملے میں اپنے دل کے اندر جو سوچ رہے ہیں اسے زبان سے کہنے کے معاملے میں برابر نہیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر چھوڑ دیتا کہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو شاید ہم میں سے اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے سکھا دیا کہ میری تعریف ایسے کرو، میرا شکریہ ایسے کرو، میں اس پہ راضی ہوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، ہر طرح کا شکر اللہ کے لیے، تو اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے کو، معمولی شخص کو، معمولی پڑھے لکھے کو، بہت زیادہ چاہے دماغ والا ہو چاہے معمولی دماغ والا ہو، ہر شخص کو کے لیے الحمدللہ کہنا آسان ہے۔ تو کتنا بڑا فضل ہے۔ اگر اللہ نے سکھایا نہ ہوتا اور ہمارے اوپر چھوٹ دے دیا ہوتا تو شاید ہم میں سے جو بہت ہوشیار ہوتا، جو بہت عقل مند ہوتا، جو بات کرنے کے معاملے میں تیز ہوتا، وہ اللہ کو جلدی راضی کر لیتا۔ لیکن جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہوتے، جو کم سمجھدار ہوتے، جو بولنے کے معاملے میں کمزور ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سوچتے تو ان کی زبان چلتی ہی نہیں۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے سب کو سکھا دیا، کہو الحمدللہ، اور اللہ راضی ہو جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا کھائے ایک بار اور کہے الحمدللہ، وہ پانی پیے ایک بار اور کہے الحمدللہ۔ کھانا دیا ہوا اللہ کا ہے، بھوک بھی اسی نے لگائی ہے، بھوک کو اسی نے ختم کیا ہے، یہ پوری نعمت اسی کی ہے، تندرستی دی ہوئی اسی کی ہے، اور اس کے باوجود ہم کو ہونا یہ چاہیے ہر چیز پہ شکر کریں، لیکن پورا کھانا مکمل کر لینے کے بعد، پیٹ بھر لینے کے بعد ایک بار ہم کہہ دیں الحمدللہ تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پیاس بجھ جانے کے بعد، پانی پی لینے کے بعد، پیاس لگی اللہ کی طرف سے، پیاس بجھی اللہ کے حکم سے، پانی دیا اللہ نے،
اس کے بعد ہم ایک بار پیاس بجھانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کتنا فضل و کرم والا ہے، کتنا رحمت والا ہے اپنے بندوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے حمد سے اپنے قرآن پاک کو شروع کیا۔ حمد بہت اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے سورہ کہف، جسے جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، اس کی بھی شروعات حمد سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہاں بھی حمد ہی پکاریں گے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ جنت کا راستہ دکھایا تھا۔ اگر اللہ نے ہمیں جنت کا راستہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح سے حمد، ہر طرح کا شکر ہے اللہ کے لیے کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ایمان والوں کو جنت عطا کیا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وہ جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے، آخری بات جو ان کی ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنت میں پہنچ کے سب سے آخری بات جو ہوگی وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کی فضیلت بتاتے ہوئے ہمیں فرمایا، ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں کتنی کشادگی ہے، کتنی جگہ ہے، کتنی وسعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دو کلمہ جب بندہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ ہے ثواب سے تمام جگہیں بھر جاتی ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا ثواب ہے، چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دو کہہ لیا، اس کے معنی کو سمجھ لیا، پوری کائنات میں جو بھی جتنی جگہ ہے سب بھر جاتی ہے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب سے۔ اللہ کتنا دینے والا ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں، جتنا چاہے عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ میں اگر تسبیح کو جوڑ دیا جائے، سبحان اللہ یہ تسبیح ہے اور الحمدللہ یہ حمد ہے، دونوں جب ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں تو درجہ اور مقام بہت بڑھ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ سبحان اللہ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی سے پاک قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اور الحمدللہ ہر طرح کا کمال اللہ کے پاس ہے۔ ایک میں کمال کا بیان کرتے ہیں اور ایک میں عیب سے کمی اور پاکی کا اعلان کرتے ہیں، تو تنزیہ اور حمد جب دونوں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے ثواب سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہمیں بار بار سکھایا گیا، اور سب سے بہترین دعا صحیح بخاری کی آخری حدیث، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے آسان لیکن اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اللہ کے یہاں جب نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا تو ترازو میں یہ دو کلمے بہت وزنی ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی کو ہم نے آج تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی حمد کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جمعہ کا وقت تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ حمد یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس امت کو حمد سے بہت بڑی نسبت بھی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اور اسی جھنڈے کے نیچے آپ کی پوری امت جمع ہوگی، اور آپ کی امت کے ناموں میں سے ایک نام ہے حمادون، بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد، بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے۔ تو حمد بہت عظیم الشان چیز ہے۔ الحمدللہ اپنی زبانوں پہ چڑھا لیں، زیادہ سے زیادہ کہیں، جب بھی کوئی کام، کوئی نعمت، کوئی مکمل مل جائے، پوری ہو جائے، کوئی بھی اللہ کے شکر کا موقع مل جائے، فوراً کہیں اس وقت الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔